کیا آپ نے کبھی رات کی گہری خاموشی میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی ہی آنکھوں میں غور سے جھانکا ہے؟ اتنا غور سے کہ ایک لمحے کو یہ وہم نہیں یقین ہونے لگے کہ شیشے کے اس پار جو کھڑا ہے وہ آپ نہیں، کوئی اور ہے۔ اس واقعے کو سننے کے بعد شاید آپ آئینے کے پاس سے بھی نہ گزریں۔ اس سے پہلے کہ ہم کہانی کی طرف بڑھیں، اگر آپ بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ کے پاس بھی کوئی ایسی کہانی ہے جو آپ ہمارے پروگرام میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہمارے دیے گئے ای میل پر آپ بھیج سکتے ہیں۔ ہم اسے پروگرام کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ کراچی کی بلند و بالا عمارتوں کے جنگل میں، جہاں کنکریٹ کی دیواریں آسمان سے باتیں کرتی تھیں، ایک عام سی رہائشی بلڈنگ کی 12ویں منزل پر سعد اور ہنا نے اپنی چھوٹی سی امیدوں بھری دنیا بسائی تھی۔ سعد ایک نجی فرم میں اکاؤنٹنٹ تھا۔ اس کی زندگی اعداد و شمار کی خشک بے لچک دنیا میں قید تھی۔ لیجر، بیلنس شیٹس اور ڈیبٹ کریڈٹ کے نہ ختم ہونے والے سلسلے اس کی حقیقت تھے۔ وہ ہر چیز کو نفع اور نقصان کے ترازو میں تولنے کا عادی تھا۔ دوسری طرف ہنا تھی، ایک آرٹسٹ جس کی روح رنگوں، جذبات اور تخیل کی ان وادیوں میں بھٹکتی رہتی جہاں سعد کے اعداد و شمار دم توڑ دیتے تھے۔ وہ ہوا میں سرگوشیاں سن سکتی تھی اور خاموشی کے رنگ دیکھ سکتی تھی۔ ان کا اپارٹمنٹ ان دونوں کے متضاد مزاجوں کا ایک خاموش میدان جنگ تھا۔ سعد کا لایا ہوا عملی بے رنگ فرنیچر، جس پر ہنا کے رکھے ہوئے رنگین بے ترتیب کشن ایسے لگتے جیسے کسی قبر پر اگے ہوئے جنگلی پھول ہوں۔ یہ ایک ایسی دنیا تھی جہاں منطق اور جنون ایک ہی چھت کے نیچے سانس لیتے تھے، اس بات سے بے خبر کہ تیسری سب سے بھیانک قوت ان کی دہلیز پر دستک دینے والی ہے۔ ایک جمعہ کی تھکی ہوئی سپہر، سعد اپنی فرم کے چھوٹے سے کیوبیکل سے نکلا تو اس کا سر حساب کتاب کے بوجھ سے پھٹ رہا تھا۔ اس نے معمول کے رستے کے بجائے شہر کی ان پرانی بھولی بسری گلیوں کا رخ کیا جہاں وقت کی رفتار سست پڑ جاتی تھی۔ لیاری کے قریب تنگ و باریک گلیوں کے ایک ایسے جال میں جہاں عمارتیں ایک دوسرے پر جھکی ہوئی تھیں، وہ ایک بوسیدہ دکان کے سامنے رک گیا۔ دکان کا مالک ایک نحیف و نزار جھریوں بھرے چہرے والا بزرگ، جسے سب چچا غفور کہتے تھے، اپنی میلی سی کرسی پر بیٹھا ایک گہری خالی نظر سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ دکان کے باہر لکڑی کے تختوں پر دھول میں اٹی مردہ اشیاء کا ایک لامتناہی ڈھیر لگا تھا، مگر ایک چیز تھی جو اس دھول اور گمنامی کے غلاف میں بھی ایک مکروہ کشش رکھتی تھی۔ وہ ایک بڑا بیضوی شکل کا آئینہ تھا۔ اس آئینے کا فریم گہرے اخروٹی رنگ کی لکڑی کا تھا، جس پر بیل بوٹوں کی ایسی باریک اور پیچیدہ نقاشی تھی کہ دیکھنے والے کی آنکھ الجھ کر رہ جائے۔ اگر کوئی ذرا غور سے دیکھتا تو ان پھول پتیوں اور شاخوں کے پیچ و خم میں کہیں کہیں انسانی چہروں کے اذیتناک غیر واضح نقوش بھی نظر آتے تھے۔ کچھ کے منہ چیخنے کے انداز میں کھلے تھے، کچھ کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں، جیسے لکڑی تراشنے والے نے اس میں کئی سسکتی روحیں ہمیشہ کے لیے مجمد کر دی ہوں۔ وہ آئینہ کسی ایسی حویلی کا حصہ لگتا تھا جہاں کوئی بھیانک سانحہ پیش آیا ہو۔ سعد، جو اپنی بے رنگ زندگی سے اکتا چکا تھا، اس غیر معمولی شے کی طرف کھنچتا چلا گیا۔ یہ ان کے بیڈ روم کی سب سے بڑی خالی دیوار کے لیے ایک عجیب مگر دلچسپ انتخاب تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر آئینے کے ٹھنڈے ہموار فریم پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے چھوتے ہی ایک غیر معمولی ناقابل بیاں سردی اس کی انگلیوں سے ہوتی ہوئی اس کے بازو تک چڑھ گئی، جیسے کسی نے کسی زندہ مگر سرد وجود کو چھو لیا ہو۔ چچا غفور کی خالی آنکھوں میں حرکت پیدا ہوئی۔ نظر پڑ ہی گئی آپ کی، یہ ہر کسی کو اپنی طرف نہیں بلاتا۔ سعد نے اس کی بات میں چھپے عجیب پن کو نظر انداز کیا۔ چچا، یہ واقعی کوئی شاہکار ہے، کتنے کا دیں گے؟ چچا غفور نے قیمت بتانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے توقف کیا۔ اس کی نگاہیں سعد کے چہرے سے پھسل کر آئینے کے عکس پر جم گئیں۔ صاحب، قیمت تو جو ہے سو ہے، پر ایک بات کہوں گا جو شاید آپ کے حساب کتاب میں فٹ نہ بیٹھے۔ اس نے ذرا آگے جھک کر اپنی آواز کو ایک رازدانہ سرگوشی میں بدلا۔ یہ آئینہ عکس دکھاتا ہے، پر ہر عکس سچا نہیں ہوتا۔ کچھ آئینے صرف چہرہ نہیں دکھاتے، وہ روح تک جھانک لیتے ہیں، اور یہ ان میں سے ایک ہے۔ یہ شناخت چراتا ہے۔
اسے گھر لے جائیں گے تو ایک نصیحت پلے باندھ لیجیے گا، کبھی اس میں خود کو مکمل مت دیکھیے گا، خاص کر جب روشنی اور اندھیرے کا کھیل چل رہا ہو، جب دن رات میں اور رات دن میں بدل رہی ہو، اس وقت اس سے دور رہیے گا۔ سعد جو صرف ان چیزوں پر یقین رکھتا تھا جنہیں وہ اپنی بیلنس شیٹ پر لکھ سکتا تھا، بے یقینی سے ہنسا۔ چچا یہ کیا پرانی کہانیاں سنا رہے ہو؟ چچا غفور کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی، اس کی جھریاں مزید گہری ہو گئیں۔ بیٹا، حقیقت کو آپ کے یقین کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ وجود رکھے، وہ بس ہوتی ہے۔ اس کی سنجیدگی کے باوجود سعد نے اس کی باتوں کو سودا بیچنے کا ایک ڈرامائی حربہ سمجھا اور کچھ مول تول کے بعد آئینے کو خرید لیا۔ وہ اس بات سے قطعی بے خبر تھا کہ وہ اپنے ساتھ صرف ایک لکڑی اور شیشے کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ ایک ایسی قدیم اور بھوکی چیز کو اپنے گھر لے جا رہا تھا جو صدیوں سے ایک نئی اور مکمل شناخت کی منتظر تھی۔ اس رات جب سعد اور حنا نے مل کر اس آئینے کو اپنے کمرے کی مرکزی دیوار پر آویزاں کیا تو کمرے کی فضا میں ایک ناقابل بیاں بھاری پن آ گیا۔ وہ آئینہ اس کمرے کا دل نہیں بلکہ ایک کالی آنکھ محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ ہر چیز کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ حنا اس کی کاریگری میں کھو گئی۔ سعد یہ تو لاجواب ہے، مگر اسے دیکھ کر کچھ عجیب سا محسوس نہیں ہو رہا؟ سعد نے بے دہانی سے کہا، بس پرانی چیز ہے، اس لیے دیکھنا، کل تک عادت ہو جائے گی۔ وہ دونوں آئینے میں اپنے عکس کو دیکھنے لگے۔ اچانک بلڈنگ کی بجلی ایک لمحے کے لیے جھپکی، ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت کے لیے کمرے میں قبر جیسا مکمل گہرا اندھیرا چھایا اور پھر روشنی پوری آب و تاب سے واپس آ گئی۔ لیکن اس ایک لمحے میں اندھیرے اور اجالے کے اس نازک سنگم پر حنا نے خود کو اس آئینے میں مکمل طور پر دیکھ لیا تھا۔ اسی پل اسے اپنے وجود میں ایک ایسی برقی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی جیسے اس کی روح کا ایک دھاگا ٹوٹ کر آئینے کے ٹھنڈے شیشے سے جڑ گیا ہو۔ اگلے چند دن بظاہر معمول کے مطابق گزرے، مگر حنا کے اندر بویا گیا بے چینی کا بیج اب خاموشی سے اپنی جڑیں پھیلا رہا تھا۔ اسے ہر لمحہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس کمرے میں اب وہ اکیلی نہیں ہے۔ یہ احساس کسی کی موجودگی کا نہیں تھا جو خوفزدہ کرتا تھا، بلکہ کسی کی مسلسل بے رحم نگرانی کا تھا جو اذیت دیتا تھا۔ اسے لگتا جیسے کوئی اسے ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور وہ نادیدہ آنکھیں کسی اور کی نہیں، دیوار پر لگے اسی منحوس آئینے کی تھیں۔ پہلا غیر معمولی واقعہ ایک صبح پیش آیا جب وہ اپنے بال سنوار رہی تھی۔ اس نے کنگھا میز پر رکھا اور ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیں۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو اس نے دیکھا کہ آئینے میں موجود اس کا عکس ابھی تک آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، جبکہ اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ یہ ایک سیکنڈ کا 1000واں حصہ تھا، ایک فریب نظر، مگر حنا کا دل کچھ لمحوں کے لیے دھڑکنا بند ہو گیا۔ اس نے تیزی سے آنکھیں چپکائیں، دوبارہ دیکھا۔ اب عکس بالکل نارمل تھا، اس کی ہر حرکت کی ہو بہو بے جان نقل کر رہا تھا۔ یہ تو محض آغاز تھا، اب آئینے کا کھیل مزید واضح اور شفاف ہوتا جا رہا تھا۔ ایک شام جب وہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی، کمرے میں مکمل اذیت ناک خاموشی تھی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے سے آئینے کی سمت سے فرش پر کسی کے گھیلے بھاری قدموں کی چھاپ سنائی دی، چھپ چھپ، جیسے کوئی ننگے پاؤں کیچڑ میں چل کر ابھی ابھی اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا ہو۔ اس کے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے ہمت جمع کر کے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ فرش بالکل خشک تھا، وہاں کوئی نہیں تھا، مگر وہ آواز اتنی حقیقی، اتنی قریب تھی کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے یہ بات سعد سے کی۔ سعد جو دن بھر کے حساب کتاب سے تھکا ہوا تھا، چڑچڑا ہو گیا۔ حنا پلیز، میں پہلے ہی بہت سٹریس میں ہوں، نئی جگہ ہے، وہم ہو رہا ہوگا تمہیں۔ حنا خاموش ہو گئی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس انجانے اندیکھے خوف کے خلاف جنگ میں بالکل اکیلی ہے۔ اب وہ مخلوق جو بھی آئینے میں قید تھی، حنا کو اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگی۔ ایک دن جب وہ نیلا لباس پہنے آئینے کے سامنے سے گزری تو ایک لمحے کے لیے اسے ایسا لگا کہ اس کے عکس نے سرخ لباس پہنا ہوا ہے، ایسا سرخ جیسے تازہ خون۔ اس نے پلک جھپکی، سب کچھ پہلے جیسا نارمل تھا۔ ایک شام اسے کمرے سے کسی پرانے میوزک باکس کی دھیمی آواز سنائی دی۔ وہ آواز کی سمت بڑھی تو اسے لگا کہ آواز آئینے کے اندر سے آ رہی ہے، مگر جیسے ہی سعد نے کمرے میں قدم رکھا، آواز یکلخت بند ہو گئی۔ وہ جب آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی تو اسے لگتا کہ اس کے عکس کی آنکھوں کی چمک
اس کی اپنی آنکھوں سے زیادہ تھی۔ اس کے عکس کے ہونٹوں پر جو مسکراہٹ ہوتی وہ اس کی اپنی مسکراہٹ سے زیادہ پر اعتماد اور قدرے تنزیہ ہوتی۔ یہ ایک ناقابل بیاں احساس تھا۔ یہ ایسا تھا جیسے وہ آئینے میں ایک اپنی بہتر، زیادہ مکمل اور کہیں زیادہ خطرناک شکل دیکھ رہی ہو۔ ایک رات تو حد ہو گئی، ہنا کو بستر پر لیٹے ہوئے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کروٹ بدلی تو اس کی نظر آئینے پر پڑی۔ چاند کی ہلکی سی روشنی آئینے پر پڑ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ آئینے میں کمرے کا جو عکس تھا وہ حقیقی کمرے سے مختلف تھا۔ حقیقی کمرے میں بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑی کتاب بند تھی، مگر آئینے کے عکس میں وہ کتاب کھلی ہوئی تھی۔ اس کا ایک صفحہ پلٹا ہوا تھا، جیسے کوئی اسے ابھی ابھی پڑھ کر اٹھا ہو۔ ہینا کی سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ وہ خوف سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اگلی صبح وہ اپنے نئے عزم کے ساتھ بیدار ہوئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس آئینے کو اس کمرے سے نکال دے گی۔ اس نے ساتھ کے جانے کے بعد ایک بڑی چادر لی اور آئینے کو ڈھانپنے لگی۔ جیسے ہی اس نے چادر آئینے پر ڈالی، اسے لگا جیسے آئینے کے اندر سے ایک مدھم سی غسیلی سرگوشی ابھری ہو، ایک ایسی زبان میں جسے وہ سمجھ نہ سکی، مگر اس کا لہجہ شدید نفرت اور دھمکی سے بھرا تھا۔ اس نے ہمت کر کے چادر ڈال دی اور سکون کا سانس لیا، لیکن اس کا سکون عارضی تھا۔ اس شام جب ساتھ گھر آیا تو وہ چادر صوفے پر پڑی تھی اور آئینہ اسی شان سے دیوار پر موجود تھا۔ یہ چادر کس نے اتاری؟ ہنا نے گھبرا کر پوچھا۔ کون سی چادر؟ میں جب آیا تو یہ یہیں پڑی تھی، شاید ٹھیک سے ڈالی نہ ہو، ہوا سے گر گئی ہوگی، سعد نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ہنا جانتی تھی کہ کمرے کی کھڑکی بند تھی اور ہوا کو کوئی امکان نہیں تھا۔ چادر گری نہیں تھی، اسے اتارا گیا تھا۔ وہ مخلوق اب اس کے ارادوں سے بھی واقف تھی۔ اس واقعے کے بعد ہنا کی حالت ایک ڈوبتے ہوئے جہاز کی طرح دن بدن بگڑنے لگی۔ اس نے کھانا پینا کم کر دیا۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ گئے اور اس کا چہرہ ہر وقت خوف اور ناقابل بیاں تھکن سے زرد رہنے لگا۔ وہ اب اس کمرے میں جانے سے کتراتی تھی۔ وہ راتوں کو ڈر کر اٹھ جاتی۔ اسے لگتا کہ آئینے میں موجود عکس اسے مسلسل گھور رہا ہے، بڑے صبر کے ساتھ، جیسے ایک مکڑی اپنے جال میں شکار کے مکمل طور پر بے بس ہونے کا انتظار کرتی ہے۔ سعد اپنی بیوی کی حالت پر پریشان تھا۔ وہ اسے شہر کے سب سے نامور ماہر نفسیات کے پاس بھی لے کر گیا، جس نے طویل سیشنز کے بعد اسے شدید ذہنی دباؤ اور انزائٹی کا مریض قرار دیا۔ دوائیاں شروع ہوئیں، مگر ہنا جانتی تھی کہ اس کی بیماری کا علاج ان کیمیکلز میں نہیں تھا۔ اس کا مسئلہ نفسیاتی نہیں، روحانی تھا۔ آئینے میں قید مخلوق اب مزید جرأت مند اور شفاف ہو گئی تھی۔ وہ اب صرف ہنا کی نقل نہیں کرتی تھی، بلکہ اس کی اصلاح کرنے لگی تھی۔ اگر ہنا تھکے ہوئے انداز میں آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی تو اس کا عکس بالکل سیدھا اور پر اعتماد کھڑا ہوتا۔ اگر ہنا کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ہوتے تو عکس کے چہرے پر ایک سکون، سرد مسکراہٹ ہوتی۔ وہ عکس، وہ مخلوق ہنا کو ہر لمحہ یہ دکھا رہی تھی کہ وہ کیسی ہو سکتی ہے، ایک بہتر، مضبوط اور زیادہ حسین ہنا۔ ایک سپہر جب سعد دفتر میں تھا، ہنا نے اپنی تمام تر ہمت جمع کی اور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کا دل کسی قیدی پرندے کی طرح پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ پھر آہستہ آہستہ آئینے کی شفاف سطح پر دھن سی جمی، جیسے کسی نے اپنی سرد سانس چھوڑی ہو، اور اس دھن پر الفاظ ابھرنے لگے، جیسے کوئی غیر مرئی انگلی نے لکھ رہی ہو۔ میں وہ ہوں جو تم ہونا چاہتی تھی۔ میں تمہارا وہ روپ ہوں جو خوف کے بغیر جیتا ہے۔ ہنا نے لرزتے ہوئے پڑھا۔ یہ جھوٹ ہے، تم ایک بلا ہو، ایک شیطان ہو، ایک وہم ہو۔ نئے الفاظ ابھرے۔ شیطان تو خوف اور کمزوری میں بستا ہے، میں تو آزادی ہوں، میں وہ طاقت ہوں جو تم اپنے اندر محسوس نہیں کر پاتی۔ سوچو ہنا، ایک ایسی زندگی جس میں کوئی ڈر نہ ہو، کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو، کوئی تھکن نہ ہو، صرف خوبصورتی، طاقت اور اعتماد۔ کیا تم ایسی زندگی نہیں چاہتی؟ یہ ایک جال تھا، ایک میٹھا پرفریب زہریلا جال۔ وہ مخلوق اس کی سب سے گہری خواہشات، اس کے عدم تحفظ کے احساسات سے کھیل رہی تھی۔ مجھے تمہاری کوئی پیشکش نہیں چاہیے، دفع ہو جاؤ میری زندگی سے، ہنا چیخی۔ آخری الفاظ جو آئینے پر ابھرے وہ سب سے زیادہ خوفناک اور حتمی تھے۔ میں کہیں نہیں جا رہی، میں تو بس اپنی باری کا انتظار کر رہی ہوں، اور تم خود تھک ہار کر مجھے اپنی جگہ دو گی، بہت جلد۔
اس دن کے بعد تبادلے کا سست اذیتناک عمل شروع ہو گیا۔ ہینا کو محسوس ہونے لگا جیسے اس کا اپنے جسم پر اختیار کم ہو رہا ہے۔ اسے لگتا جیسے وہ اپنے ہی جسم میں ایک کرایہ دار ہے۔ اس کی توانائی دن بدن کم ہوتی جا رہی تھی، جیسے کوئی اسے اندر سے نچوڑ رہا ہو۔ اس کی یادداشت دھندلانے لگی، وہ ایک زندہ لاش بنتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف اس کی حالت کے عین برعکس سعد کو ہینا میں حیرت انگیز مثبت تبدیلیاں نظر آنے لگیں۔ وہ اب زیادہ خوش مزاج، زیادہ ملنسار اور زیادہ پراعتماد نظر آنے لگی تھی۔ اس نے دوبارہ پینٹنگ شروع کر دی تھی، لیکن اس کا انداز مکمل طور پر بدل گیا تھا۔ اس کے رنگ زیادہ گہرے، زیادہ پختہ اور موضوعات زیادہ پیچیدہ ہو گئے تھے۔ وہ دوستوں سے ملتی، تقریبات میں جاتی اور ہر کوئی اس کی نئی شخصیت کی تعریف کرتا۔ سعد کو لگا کہ ڈاکٹر کی دوائیوں نے آخرکار اثر دکھانا شروع کر دیا ہے۔ وہ خوش تھا کہ اس کی پرانی زندگی سے بھرپور ہینا واپس آ رہی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اس کی ہینا نہیں تھی، یہ کوئی اور تھا۔ یہ وہ عکس تھا جو آہستہ آہستہ حقیقت کی دنیا میں اپنی جگہ بنا رہا تھا، جبکہ اصلی ہینا آئینے کی دوسری طرف ایک بے رنگ، بے آواز قید خانے میں ہمیشہ کے لیے دھکیلی جا رہی تھی۔ فیصلہ کن موڑ اس دن آیا جب سعد اور ہینا ایک دوست کی شادی پر گئے۔ سعد نے اپنے فون سے بہت سی تصویریں لیں۔ وہ دونوں ایک ساتھ بہت خوش لگ رہے تھے۔ ہینا نے ایک خوبصورت سیاہ لباس پہنا تھا اور اس کی آنکھیں ایک عجیب مقناطیسی کشش سے چمک رہی تھیں۔ اگلے دن سعد دفتر میں بیٹھا اپنے کمپیوٹر پر تھکا دینے والے اعداد و شمار داخل کر رہا تھا کہ اس نے وقفے میں رات کی تصویریں دیکھنا شروع کیں۔ وہ یادوں کو تازہ کرتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ اس نے ایک تصویر پر زوم کیا جس میں وہ اور ہینا ایک بڑے آئینے کے سامنے کھڑے تھے۔ جیسے ہی اس نے تصویر کو بڑا کیا، اس کی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر جم گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ تصویر میں جو ہینا اس کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی وہ تو ٹھیک تھی، لیکن ان کے پیچھے موجود آئینے میں جو ان کا عکس تھا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ آئینے کے عکس میں سعد تو ویسا ہی تھا، لیکن ہینا کے عکس کا چہرہ دہشت سے مسخ شدہ تھا۔ اس کی آنکھیں خوف سے باہر کوبل رہی تھیں، منہ ایک خاموش چیخ کے انداز میں کھلا تھا، اور وہ کیمرے کو نہیں بلکہ آئینے سے باہر کھڑے سعد کو دیکھ رہی تھی، جیسے مدد کے لیے پکار رہی ہو۔ سعد نے اپنا فون ہاتھ سے گرا دیا۔ اس کا پورا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ چچا غفور کی بات اس کے کانوں میں کسی ہتھوڑے کی طرح بجی۔ یہ حقیقت کو نگل جاتا ہے۔ اسے سب کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ وہ تمام چھوٹے چھوٹے واقعات جو اس کے اکاؤنٹنٹ ذہن نے غیر منطقی کہہ کر رد کر دیے تھے، اب ایک خوفناک تصویر کی شکل میں جڑ رہے تھے۔ وہ عورت جو پچھلے کئی ہفتوں سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی، وہ ہینا نہیں تھی، وہ ایک دھوکہ تھا، ایک عکس تھا۔ اس کی اصلی ہینا اس آئینے کے اندر قید تھی۔ وہ جلدی سے آفس سے گھر پہنچا۔ اس کا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ حقیقت اور وہم کی سرحدیں مٹ چکی تھیں۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ ہینا لاؤنج میں بیٹھی پینٹنگ کر رہی تھی۔ اس نے سعد کو دیکھ کر ایک دلکش مسکراہٹ دی۔ ارے آپ اتنی جلدی آ گئے، سب خیریت؟ سعد نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا فون نکالا اور وہ تصویر اس کے سامنے کر دی۔ یہ کیا ہے؟ اس مخلوق نے تصویر کو ایک نظر دیکھا اور فون کو ہٹایا۔ ایک تصویر ہے اور کیا ہے؟ یہ تم نہیں ہو، سعد چیخا۔ آئینے کے اندر وہ اصلی ہینا ہے۔ تم کون ہو؟ اس نے پینٹ برش نیچے رکھا اور آہستہ سے کھڑی ہوئی۔ وہ پرسکون قدموں سے چلتی ہوئی سعد کے بالکل قریب آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ محبت نہیں تھی جو سعد نے ہمیشہ دیکھی تھی۔ ان آنکھوں میں صدیوں پرانی ذہانت، سردی اور ایک بے رحم ملکیت کا احساس تھا۔ میں وہ ہوں جسے ہینا نے خود چنا۔ اس کی آواز اب بھی ہینا کی تھی، مگر لہجہ بالکل اجنبی اور دھاتی تھا۔ وہ اس دنیا سے، اس کے خوف سے، اپنی کمزوریوں سے تھک چکی تھی۔ میں نے اسے وہ جگہ دی جہاں وہ ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ سعد پیچھے ہٹا اور دیوانوں کی طرح بھاگتا ہوا گھر سے نکلا۔ اسے صرف ایک ہی شخص یاد آیا جس کی مدد کر سکتا تھا، چچا غفور۔ وہ ہامتا کامتا اسی پرانی دکان پر پہنچا۔ چچا غفور وہیں بیٹھا تھا، جیسے وہ سعد کا انتظار کر رہا ہو۔ میں نے کہا تھا نا بیٹا، بزرگ کی آواز میں گہرا افسوس تھا۔ چچا میری مدد کریں، اس نے میری بیوی کو قید کر لیا ہے۔ سعد روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر گیا۔ چچا غفور نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ یہ کوئی عام جن یا بھوت نہیں ہے بیٹا، یہ عکس ہے، ایک ہمزاد کی بگڑی ہوئی بھوکی شکل۔ یہ شناخت کا بھوکا ہے، یہ انسانی زندگی جینا چاہتا ہے۔ اسے واپس کیسے لایا جائے؟ میں ہینا کو کیسے بچاؤں؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ ایک ہی راستہ ہے،
چچا غفور نے لمبی ٹھنڈی سانس لی۔ اس آئینے کو توڑنا ہوگا۔ توڑنے سے کیا ہوگا؟ دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ چچا غفور کی آنکھیں سنجیدہ ہو گئیں۔ یا تو آئینے کے ٹوٹتے ہی قید کا طلسم ختم ہو جائے گا اور تمہاری بیوی کی روح آزاد ہو کر اپنے جسم میں واپس آ جائے گی اور وہ عکس فنا ہو جائے گا، یا پھر آئینے کے ٹوٹنے سے اس میں قید نازک روح بھی شیشے کے ساتھ ہی ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم۔ سعد کے لیے ایک جوا تھا، ایک ایسا جوا جس میں اس کی بیوی کی روح داؤ پر لگی تھی۔ سعد جب واپس آیا تو رات اپنے سیاہ پر پھیل چکی تھی۔ اس نے اسٹور روم سے لوہے کا ایک بھاری پائپ اٹھا لیا تھا۔ اس کا دل خوف اور عزم کی کشمکش میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ ہینا لاؤنج میں اسی جگہ کھڑی تھی، جیسے اسے سعد کی واپسی کا علم تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ آ گئے تم؟ مجھے معلوم تھا تم آؤ گے۔ کیا سوچا ہے تم نے؟ مجھے مار دو گے؟ تم یہ جسم تباہ کر دو گے تو ہینا کہاں جائے گی؟ تم ہینا نہیں ہو، سعد نے پائپ کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا اور سیدھا بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ رک جاؤ سعد، اس مخلوق کی آواز میں اب التجا تھی۔ یہ ہینا کی آواز تھی۔ مت کرو ایسا، میں یہیں ٹھیک ہوں، مجھے مت نکالو یہاں سے۔ یہ مخلوق اب ہینا کی یادوں اور اس کی آواز کو بطور ہتھیار استعمال کر رہی تھی۔ سعد ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، مگر پھر اس نے اپنے ذہن سے ان وسوسوں کو جھٹک دیا اور بیڈ روم میں داخل ہو گیا۔ وہ آئینہ اپنی پوری ہیبت کے ساتھ سامنے دیوار پر موجود تھا۔ وہ آئینے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، اسے آئینے کی سطح پر ایک تبدیلی نظر آئی۔ آئینے کے اندر کا منظر اب صرف کمرے کا عکس نہیں تھا، اسے وہاں ایک دھندلا سا بے رنگ منظر نظر آیا، ایک لامتناہی سرمئی قید خانہ جہاں ہر شے ساکت تھی، جیسے وقت جم گیا ہو، اور اس کے بیچ میں اس کی ہینا کھڑی تھی۔ اس کے کپڑے پھیکے پڑ چکے تھے، اس کے بالوں میں سفیدی اتر آئی تھی، جیسے وہ وہاں سیکنڈوں میں صدیاں جی چکی ہو۔ اس نے اپنے ہاتھ شیشے پر رکھے ہوئے تھے، جیسے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کی آنکھیں سعد سے مدد کی بھیک مانگ رہی تھیں۔ سعد! آئینے کے اندر سے ہینا کی ایک بے آواز چیخ ابھری۔ اسی لمحے پیچھے کھڑا عکس کہکا لگا کر ہنسا۔ دیکھا تم نے، وہ کتنی کمزور اور بے بس ہے، اور تم اسے واپس اذیت بھری زندگی میں لانا چاہتے ہو۔ سعد نے پائپ اپنے دونوں ہاتھوں سے بلند کیا۔ اس کی نظریں آئینے میں قید اپنی بیوی کے چہرے پر جمی تھیں۔ نہیں، آئینے کے اندر اور باہر دونوں آوازیں ایک ساتھ چیخیں، لیکن سعد کا ہاتھ نہیں رکا۔ اس نے اپنی پوری طاقت، اپنے پورے وجود کا غصہ اور محبت جمع کر کے لوہے کا پائپ آئینے کے عین مرکز میں دے مارا۔ ایک کان پھاڑ دینے والی غیر انسانی چیخ بلند ہوئی، جو شیشے کے ٹوٹنے اور کسی روح کے فنا ہونے کا امتزاج تھی۔ آئینہ ہزاروں ٹکڑوں میں بٹ کر فرش پر بکھر گیا۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں ہوا کا ایک تیز جلا دینے والا جھونکا آیا، اور پھر ایک مکمل مردہ خاموشی چھا گئی۔ وہ عکس جو سعد کے پیچھے کھڑا تھا وہاں موجود نہیں تھا، اور ایسے غائب ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ سعد ہانپتا ہوا فرش پر بکھرے شیشے کے ٹکڑوں کو دیکھنے لگا۔ ہینا، ہینا، اس نے پکارا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ ہینا بھی وہاں نہیں تھی، وہ بھی اس عکس کے ساتھ ہی غائب ہو چکی تھی۔ کئی دن بعد جب پڑوسیوں نے فلیٹ سے کوئی آہٹ نہ پا کر پولیس کو اطلاع دی، تو پولیس کو سعد بیڈ روم کے فرش پر بے سدھ ملا۔ وہ صرف ایک ہی جملہ بڑبڑا رہا تھا، وہ عکس میں قید ہے، وہ ٹوٹ گئی ہے۔ کمرے کا فرش آئینے کے ان گنت ٹکڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہینا کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ پولیس کے لیے یہ ایک سیدھا سادہ کیس تھا۔ سعد نے ذہنی توازن کھو کر اپنی بیوی کو قتل کیا اور لاش کہیں چھپا دی، اور اب وہ پاگل پن کا ناٹک کر رہا ہے۔ اسے گرفتار کر لیا گیا اور ایک نفسیاتی ادارے میں منتقل کیا گیا۔ کئی سال بعد اس فلیٹ میں ایک نیا خاندان رہنے آیا۔ ایک دن ان کی چھوٹی سی بچی گیند سے کھیل رہی تھی۔ گیند لڑکتی ہوئی بیڈ روم میں ایک پرانے قالین کے نیچے چلی گئی۔ بچی نے جھک کر قالین کا کونا اٹھایا۔ اس کے نیچے دھول میں اٹا آئینے کا ایک چھوٹا سا نوکیلا ٹکڑا پڑا تھا۔ بچی نے اسے اٹھا لیا۔ جیسے ہی اس نے اپنی آنکھ کا عکس اس چھوٹے سے شیشے کے ٹکڑے میں دیکھا، ایک لمحے کے لیے، صرف ایک سیکنڈ کے لیے، اس عکس کی جگہ ایک اور آنکھ نمودار ہوئی، ایک خوفزدہ بالغ عورت کی آنکھ جس میں بے بسی اور ہمیشہ کی قید کا قرب تھا، اور اس آنکھ سے ایک آنسو بہہ رہا تھا۔ بچی نے ڈر کر وہ ٹکڑا پھینک دیا، لیکن کھیل شاید ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ شاید وہ جو آئینوں میں رہتا ہے کبھی نہیں مرتا، وہ صرف ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، اور اپنے نئے شکار، اپنی نئی شناخت کے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی کہانی ہے جو آپ ہمارے پروگرام میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہمارے دیے گئے ای میل پر آپ اپنی کہانی بھیج سکتے ہیں، ہم اسے اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم آپ کے لیے ایسی اور کہانیاں لاتے رہیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔